خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو یو این چارٹر 1945 کے مطابق ایک انٹرنیشنل لا، ہیومن رائٹس اور ان وائلبلٹی آف دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف اسٹیٹس، یعنی کہ ایک ریاست، ایک اسٹیٹ کے جو ٹیریٹری ہے وہ ان سے چھینی نہیں جا سکتی۔ ہاں جی، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیلسٹائن تو ابھی اسٹیٹ دنیا نے مانی نہیں ہے۔ ایکچولی 143 اسٹیٹس نے پیلسٹائن کو ایک اسٹیٹ مان لیا ہوا ہے۔ امریکہ نے ویٹو ہمیشہ اسرائیل کے حق میں دیا، اور اب وہ امریکن پالیسی جو ہے بالکل ایک نیکڈ، بروٹل، اینیکسیشنسٹ، ایتھنک کلینزنگ، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس کی شکل میں آ گئی ہے۔ تو جو ایک آئیڈیلزم تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ دوبارہ ہم نے ایسی جنگ نہیں ہونی دینی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ایک بہت بڑا کاز ہے۔ ہاں جی، یہ انڈرلائن کریں کہ جنگیں دنیا میں ہوتی ہیں، اور فلسطینیوں کے ہیومن رائٹس تو 1948 سے وائلیٹ ہوتے رہے ہیں، اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ 1967 کے جو یو این ریزولوشنز ہیں پیلسٹائن پہ اسرائیل دونوں کے 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے، ان سب کو، اور اس میں امریکن پریزیڈنٹس ایک کے بعد ایک سب نے اس میں حصہ لیا، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ، بلکہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی ہے، وہ اگر کوشش کریں دیکھ لیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ان دونوں نے کی، اس کے بعد جب نیتن یاہو بیٹھنے لگا تو اس کی کرسی پیچھے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پش کی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ یہ ویسے ہی امریکن ڈپلومسی اور ورلڈ لیڈر کے اصولوں کے خلاف ہے، تقاضوں کے، ایٹیکیٹس کے۔ لیکن دس از این انڈیکیشن کہ ٹرمپ یا تو مینٹلی ڈسٹربڈ آدمی ہے اس حد تک کہ اس کو کوئی پروٹوکول کا پتہ نہیں، پروسیجرز کا پتہ نہیں۔ میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں، انفینٹ ٹیریبل بھی نہیں کہتا، یعنی پولیٹکس میں ایک ہوتا ہے چلبلا بچہ جو ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ آئی تھنک ہی از فار مور ڈینجرس دین دیٹ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ بند کرا دے گا، تو ایک جنگ بند کرانے کے بعد ایک اور علاقے میں وہ قبضہ کر لے گا ان لوگوں کے گھروں پہ جن کو پہلے تباہ کیا گیا، اور اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ہی وانٹس دیم ٹو بی ڈسپیچ ٹو جارڈن اینڈ ایجپٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہیں اس بندے کے۔ لیکن ساری دنیا نے اسے کنڈیم کیا ہے۔ ابھی بھی یو این چارٹر کے مطابق آپ کسی کی آزادی جو ہے اس سے چھین نہیں سکتے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ ٹھیک ہے، ایتھنک کلینزنگ جو ٹرم ہے یہ یوگوسلاویا کے بعد مشہور ہوئی، لیکن جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ بہت پرانی حرکتیں ہیں تاریخ میں اور ہوتی رہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ظلم ہوا تھا اس کے بعد تو خیال تھا کہ اب دوبارہ ایسے نہیں ہوگا، انٹرنیشنل لا، the rule of law within states, sovereignty of states, inviolability of states، یہ سب مانی جائیں گی، اور 143 ملکوں نے تو مان لیا ہے پیلسٹائن اسٹیٹ کو۔ صرف ایک امریکہ اور ساتھ اسرائیل اور چھوٹی چھوٹی یہ اسٹیٹ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ اب فل سرکل آ گیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو
ایک تھا نا پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ جو ہیں وہ بہت ایک انلائٹنڈ امریکن پریزیڈنٹ تھے. وہ تو سیکنڈ امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے جس کے مطابق سب کے رائٹس، ورکرز کے رائٹ، کسانوں کے رائٹ، اور ساری دنیا میں امن کی بات، اور سوویت یونین کے ساتھ مل کے ایک نئی دنیا بنانے کا پروگرام تھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی 12 اپریل 1945 کو. اور وائس پریزیڈنٹ ٹرومین جو بعد میں پریزیڈنٹ بن گئے، ان پہ ریپبلکنز کا اتنا زور تھا کہ وہاں سے پھر انہوں نے کانفرنٹیشن کی سیاست لی اور کولڈ وار شروع ہو گئی. اس کے اوپر میں نے کئی ویڈیو بنائے ہیں، اب دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ سارا پروسیس کل ٹرمپ کی جو ہے پریس کانفرنس نے اس کو بھی دفن کر دیا. وہ سارے جو اصول ہیں نا، ایتھنک کلینزنگ کے خلاف، جینوسائڈ کے خلاف، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا جو ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، گروس ہیومن رائٹس وائلیشن. اور یہ ہیومینیٹیرین لا کی بھی وائلیشن ہے جو جنگ کے دوران ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے غازہ کو. اب یہ بھی ہے کہ جی ویسٹ بینک بلانگس ٹو اسرائیل. یہ غنڈہ گردی کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کوئی بھی امریکن رجیم اتنی اوپنلی کرے گی. بائیڈن نے اپنا ساری مدد دی نتنیاہو کو کہ وہ اپنی جینوسائیڈل بمبارڈمنٹ کر سکے، لیکن یہ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہنے کی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اب امریکہ کی پالیسی نہیں ہے. یہی کہتے رہے کہ نیگوشیشنز کے ذریعے ہاں جی جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسرائیلی گورنمنٹ. اور اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اٹس embarrassing ٹو سی an American president push the chair for a visiting head of state نہیں، head of government to sit down. یعنی نیتن یاہو کا اتنا اس پہ دبدباؤ ہے. اور وہ جو جوش لابی جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے، اب لگتا ہے کہ اس کا تو اس کی پاور جو ہے وہ انونسبل ہو گئی ہے، یعنی اس کو ڈیفیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن دنیا میں ریزسٹنس بھی ایک چیز کا نام ہے. انہوں نے امریکہ کے، لیٹن امریکہ کے، نارتھ امریکہ کے، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، افریقہ کے کئی ملکوں کے لوگوں کو ان کا نشان ہی نہیں رہنے دیا، اور وہاں پہ وائٹ سیٹلرز کالونیز بنا لی. اب اسی قسم کی ایک کالونی جو 48 میں قائم ہوئی تھی، وہ اپنے پورے عروج پہ نظر آ رہی ہے. اور امریکہ از دا بگیسٹ ایڈنگ ابیٹنگ پاور جو اپنی بروٹ ملٹری پاور کو استعمال کر رہا ہے ایک انجسٹ، گروسلی انجسٹ، فلیگرنٹ، بریزن وائلیشن آف ہیومن ڈیسنسی، آف جسٹس، آف اے سینس آف بیلنس، جو بھی آپ کہنا چاہیں. یہ تو حد ہی ہو گئی اس بندے نے جو کر دیا ہے. لیکن اس کو رجسٹ کیا جائے گا. وہ مجھے ساحر کی ایک نظم یاد آ رہی ہے، اس کے چند اشعار کہ خون پھر خون ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم بس ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو لیٹ ٹرمپ ٹرائی. اینڈ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو عرب ملکس ہیں، ان کی جو ایک ارادہ انہوں نے شو کیا کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، وہ کتنے گامزن اس پہ رہتے ہیں. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ سارا بہانہ جو اب اسرائیل کو ملا ہے، یہ حماس نے پرووائڈ کیا ہے. اب تو وہ ایرانی بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ہم سے پوچھے بغیر یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو ایوری باڈی از ڈس اوننگ حماس.
حماس بیسکلی پی ایل او جو کہ مان گئی تھی 2 اسٹیٹ سولوشن کو، اور وہاں سے اسرائیلی پرائم منسٹر یشتاق رابین جو ہیرو تھے 67 وار کے، ان کو قتل کر دیا تھا ایک رائٹ ونگ اسرائیلی نے، کہ وہ یاسر عرفات کے مل کے ساتھ یہ ایک اگریمنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ پھر 1998 میں بھی ایک جنرس آفر تھی جو یاسر عرفات نے مس کر دی، صرف اس بات پہ کہ اس کے اندر ریٹرن آف ریفیوجیز نہیں تھے، لیکن ایسٹ جیروسلم بھی مل رہا تھا، اور 4% لیس سارا وہ علاقہ جو UN ریزولوشنز میں مانا گیا تھا وہ بھی مل رہا تھا۔ لیکن جس بات پہ یاسر عرفات نے اپوز کیا، اور وہ UN ریزولوشنز میں ہے کہ the Palestinians uprooted in 1948 and later will be permitted to return to their homes. He insisted on that، اور وہاں پہ وہ جو ٹاکس ہیں وہ فیل ہو گئے۔ یہ ایک ہسٹوریکل غلطی تھی یا ایک اصول کے لیے جنگ تھی، اس پہ سٹینڈ تھا، یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ کھلم کھلا، اسے کہتے ہیں ٹریوسٹی آف جسٹس، یعنی انصاف کا کہ دھجیاں اڑانا جو ہے نا، وہ ٹرمپ نے وہ کارڈ پلے کر دیا۔ اب دیکھیں آگے بات کہاں تک جاتی ہے۔ بڑا دکھ کا یہ ایک دن ہے، کیونکہ اس سے ایک جنگ نہ اور شروع ہو جائے، اور لوگوں کا قتل عام نہ شروع ہو، کہ یہ امریکن ٹروپس آ جائیں اور وہ فلسطینی رزسٹ کریں اور اسرائیلی اس کا فائدہ اٹھائیں، اور کئی ہزار لوگ یہ مار دیں۔ ہاں، یہ انہوں نے ظلم کرنے کی مشینیں جو ہیں اپنی آرمامنٹ میں، اپنے ایئر کرافٹ میں، اپنے بامز میں جو تیار کی ہیں، ان کو وقتاً فوقتاً ایک بہانہ بنا کے یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ اینی ہاؤ آئی اینڈ ہیئر، سی یو لیٹر، آل دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ۔